بات میری ختم ہوئی. عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سردہ دل وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے. یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے. اس سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی. کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا. بعد میں خلافت عباس بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہے آٹومان ٹرسٹ کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے مسئلے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا. اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دیا، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے. اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی، شرقاً غرباً شمالاً. 3 کالمز نکلے ہیں ہم فوجوں کے صحابہ کرام کے، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ. ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا. ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی بین الصلا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچا. تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے. کوہ قاف اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسبل تھا، کوہ قاف زیادہ وہاں. اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے، کسی خطے سے. وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں. یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے، لوح قلب پر نقش ہو جائے. ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کرے. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور موسیقی ہے تو دوسرا بھی. یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں. اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گی کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم میں کہتے تھے. یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل سلیمانی قائم ہوا. پھر یہ یروشلم گرا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا.
150 साल तक किया, बिल्कुल बंजर और बिल्कुल हैरान। अब हेड्रियान ने जब आबाद किया तो इसका नाम एलिया रखा, अब यरूशलेम नाम नहीं। तो हुजूर के जमाने में फिर इसका नाम एलिया था। और अब इससे क्या मालूम हो रहा है कि ये यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे से उस वक्त निकला, एक दफा पहले निकला था, सन 1099 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से निकला। क्रूसेडर्स, ईसाइयों ने आकर इसको कब्जे में किया, लाखों मुसलमानों को मारा, कत्ल किया। उसको 1187 ईस्वी में वापस लिया है। किसने लिया है? सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द। अरब खोखले हो चुके थे, अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सके। बहुत हुकूमत कर चुके थे, 400-500 बरस की हुकूमत करके, और उनके ऐश और उनके आराम अब उनमें जान नहीं थी कि वो वापस ले सके। वापस लेने वाला गर्म कुर्द था सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो गोया कि अब आप समझिए कि 88 बरस तक ईसाइयों का कब्जा रहा यरूशलेम। अब 1967 में यहूदियों ने कब्जा किया है, और अब 38 बरस तो हो गए, 88 नहीं 38 बरस तो हो गए। लेकिन वो दौर आएगा कि अब फिर लेंगे, लेने वाले अरब भी नहीं होंगे, खुरासान के इलाके से फौज आए। ये खुरासान क्या था? एलिया जो मैंने आपको बता दिया, यरूशलेम का नाम है। खुरासान उस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते थे। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल है, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान के उस हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं, वो एक सूबा है। खुरासान एक सूबा है ईरान का, छोटा सा। पाकिस्तान में खास तौर पर ये जो इलाका मालाकंड एजेंसी कहलाती है, इससे ऊपर जितना इलाका है, और ये जो वाखान की एक पट्टी आती है ऊपर, वाखान अफगानिस्तान की एक पट्टी सी दूर से चली आती है, जो जाकर चाइना की सरहद से मिल जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मालाकंड का वो दरा है और पहाड़ है, ये भी खुरासान का हिस्सा है। बाकी तकरीबन 2/3 ऑफ अफगानिस्तान, तो साउदर्न हिस्सा नहीं है खुरासान का हिस्सा, ये सीस्तान कहलाता था, ये खुरासान नहीं है। लेकिन ये कि ऊपर का 2/3 ऑफ अफगानिस्तान, और उसके साथ ये जो अरब, जो अब ये तुर्क ममालिक आजाद हुए हैं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के साथ, ये सारा इलाका कहलाता है खुरासान।